ناظرین، سامعین، میں ہوں احمد صغیر اور آپ کو پروگرام دی فورم میں خوش آمدید۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت سفارتی طور پر بہت جو مضبوط پوزیشن پہ کھڑا ہے۔ جو پاکستان کا ابھرتا ہوا کردار ہے یہ اس وقت پوری دنیا میں نمایاں ہو چکا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں وفود آ رہے ہیں، یہاں پہ اہم شخصیات آ رہی ہیں اور بہت سارے انٹرنیشنل جرنلسٹ جو ہیں، جو بہت سارے اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی پاکستان کے اندر آ اور جا رہے ہیں۔ پاکستان کی بات کو سنا جا رہا ہے اور پاکستان کا جو سفارتی قد ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ نمایاں ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ ایسے ہی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ سیز فائر آج جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ بندی ہے اس میں توسیع ہو گئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اپنے ٹویٹ میں باقاعدہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ان کی کوششوں اور کاوشوں کی بدولت جو ہے وہ آج دنیا کے اندر امن قائم ہوا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ جو ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کی ایک کڑی ہے جو کہ جا کے ملتی ہے مارکہ حق کے ساتھ۔ پاکستان کو جو مقام ملا ہے یہ ایسے ہی نہیں ملا۔ اس کے لیے پاکستان نے ایک کوشش کی ہے اور اس دشمن کو زیر کیا ہے جو اس ریجن کے اندر اپنے آپ کو چودھری کہلواتا تھا، اور اس کے دانت کھٹے کیے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے دانت کھٹے کیے مارکہ حق میں، بلکہ یہ بھی کیا کہ اس کا جو جھوٹا من گھڑت بیانیہ تھا جس کی بنا پہ وہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ ایک خاص قسم کا فالس فلیگ آپریشنز کر کے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا تھا، اس کو پاکستان نے بے نقاب کیا۔ آپ دیکھیں آج ہی کے دن یعنی 22 اپریل 2025 کو پہلگام کا واقعہ ہوا تھا، جہاں سے یہ ساری ابتدا ہوتی ہے اور جس کا جو نقطہ آغاز ہے آج جہاں پاکستان کھڑا ہے اس چیز کا۔ ہم تھوڑا سا میں بتاؤں کہ یہ فالس فلیگ جو آپریشن کیا گیا تھا پہلگام کا، اس کے کچھ سفارتی، اس کے سیاسی اور عسکری عزائم تھے بھارت کے جو اس نے اس سے حاصل کیے۔ وہ کیا تھے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان جو ہیں وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر محمد جاوید اسلام صاحب، آپ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، میں ان سے سمجھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، پہلگام واقعہ آج 22 اپریل ہے اور آج ہی کے دن پورے ایک سال قبل جو ہے ایک واقعہ ہوتا ہے، اور اس واقعے کے نتیجے میں یکدم وہاں کا میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتا ہے اور سارے کا سارا مدعا ہم پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ ہمیں اس کے ثبوت دیں، آج تک جو ہے وہ ثبوت فراہم نہیں کر سکے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پہلگام کا جو واقعہ ہے یہ بنیادی طور پہ اس کے مقاصد کیا تھے اس کے، اور کیوں کیا گیا؟ اور دنیا میں اور بہت سارے اس طرح کے فالس فلیگ جو ہیں وہ پہلے بھی ہو چکے ہیں، تو ایسا کیوں کر رہا ہے انڈیا بار بار؟ تھینک یو ویری مچ احمد صاحب۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے پس منظر پیش کیا انٹرو کے اندر، میں اس سے مکمل طور پر متفق ہوں کہ آج پاکستان سفارتی طور پہ جہاں پہ کھڑا ہے وہ پہلے آج سے ایک سال پہلے جب پہلگام کا واقعہ ہوا تھا اس سے پاکستان بہت آگے نکل چکا ہے۔ ایکویشنز چینج ہو چکی ہیں آج کے وقت میں۔ اس وقت ایک بہت بدقسمت واقعہ پیش آیا جس میں معصوم لوگوں کے اوپر ہندوستان میں اٹیک کیا گیا، اور اس کے بعد یہ بغیر کسی تحقیق کے الزام پاکستان کے اوپر دھر دیا گیا۔ یہ جو انڈیا کا وتیرہ ہے یہ پرانا ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے بھی وہاں پہ کوئی بھی انسٹیبلٹی کا، ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس کو بہت سہولت کے ساتھ پاکستان کے نام کر دیتے ہیں، اور اس کا پاکستان کو سفارتی طور پہ، بین الاقوامی طور پہ اس معاملے کے اندر الجھا کے رکھتے ہیں، اور پاکستان پھر جو اپنے پالیسیز کو پرسو کر رہا ہوتا ہے ان کی بجائے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اور چیز کے اندر پاکستان کو الجھا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ڈسٹریکشن ہے، اسٹریٹجک ڈسٹریکشن،
یہ ان کا ایک ہمیشہ سے اسٹینڈنگ مقصد رہا ہے. بالکل آپ کی بات بجائے آپ دیکھیں کہ 2001 میں انڈین پارلیمنٹ اٹیک ہوتا ہے, پھر آپ دیکھیں کہ 2008 میں ممبئی اٹیک, اور پھر اسی طرح سمجھوتا ایکسپریس بھی اسی سال یہ واقعہ ہوتا ہے. 2016 میں جو ہے وہ اری اٹیک آتا ہے, 2019 میں پلوامہ آتا ہے, اور راجوری کا واقعہ جو ہے یہ 2023 میں ہوتا ہے. یہ سارے اسی طرح کے فالس فلیگ, اور پھر اس کے کچھ انہوں نے سیاسی اس کے جو ہے اس کے جو انہوں نے جو بینیفٹس ہیں وہ حاصل کیے تھے. جب یہ الیکشن آتے ہیں تو یہ اس طرح کی کارروائی ڈال دیتے ہیں. یہ خاص میں انہی طرف باتوں کی طرف آ رہا تھا. ابھی صرف ایک اینگل میں نے کور کیا تھا. دیکھیے اس کے نا بہت سارے مقاصد تھے. مقاصد میں اگر آپ بات کریں تو سفارتی میں نے بات کر دی ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ڈپلومیٹکلی یہ ایک بڑا مقصد تھا. اس کے بعد پاکستان کو جو ان کا نیریٹو ہے اس کی نیریٹو بلڈنگ کیمپین کے اندر ایز ایپک سینٹر آف ٹیررزم اس کے طور پہ ملائن کرنا, اور جو ان کا ایگزسٹنگ یا پرانا نیریٹو ہے اس کو مزید ری انفورس کرنا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ڈومیسٹکلی تو وہاں پہ دو بڑے فیکٹرز تھے یا دو بڑے مقاصد تھے. ایک تو یہ تھا کہ وہ اپنے قوم کی نفسیاتی برتری پاکستان کے اوپر وہ قائم کرنا چاہتے تھے یا اس کو مضبوط کرنا چاہتے تھے. دونوں ہی یہ درست ہیں. دوسری چیز جو اس میں نکلتی ہے وہ ہے ان کا جو ڈومیسٹک سیاسی منظرنامہ, اس کے اندر ان کے کچھ مقاصد تھے. وہ ان کے 5-6 ریاستوں کے اندر الیکشنز سیکنڈ ہاف میں پلانڈ تھے. بہار میں الیکشن ہو رہے جی بہار جی. تو یہ ان میں سے جو آسام بہار یہ کرٹیکل ہیں, اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ دو ریاستیں ہیں جہاں پہ اٹانومی کی گریٹر فائنینشیل اٹانومی کی اس طرح کی موومنٹس چل رہی ہیں, اور بڑے اس کے زور شور کے ساتھ وہ اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ پھر مسلمانوں کا زور زیادہ ہے. تو مسلمان ووٹر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلے کیا, اور یہ پلے بک جو ہے یہ ان کی پرانی پلے بک ہے. جب بھی ان کا الیکشن آتا ہے تو انہوں نے ہمیشہ وائلنس کو یوز کیا ہے اپنے الیکشنز کے اندر جیت کے لیے. وائلنس کی دو شکلیں, ایک تو وہ ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں, مسلمانوں کو وائلنس کے اندر سبجیکٹ کرتے ہیں, جس میں یہ گاؤں ماتا رکشا اور اس طرح کی چیزیں, جس کے آڑ میں وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور بھی اس طرح کے 2-3 چیزیں ہیں جو تفصیلاً کی اس وقت بات کر لیں گے. ان کی وجہ سے وہ وہاں پہ مسلمانوں کو سپریس کرتے ہیں, اور جو ووٹ بینک ہے اس کو وہ افیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہر ریاست میں جہاں پہ مسلمانوں کا سگنیفیکنٹ نمبر ہے اس کو وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں تھرو وائلنس, اور انٹرنیشنلی اس کو پھر وہ پروجیکٹ کرتے ہیں ان دی انٹر اسٹیٹ ریلیشنز وائل ڈیلنگ وتھ پاکستان, جس میں وہ ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں جو سمجھ پایا ہوں آپ کی بات سے وہ یہ کہ جب انہوں نے پولیٹیکل اس کے بینیفٹس لینے ہوتے ہیں یا پولیٹیکلی انہوں نے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کا واقعہ, چونکہ یہ نیریٹو بکتا ہے, یہ بیانیہ بک رہا ہے وہاں پہ. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہندوتوا سوچ ہے, آخر یہ بیانیہ کسی کو تو بیچا جا رہا ہے نا, تو جن کو بیچا جا رہا ہے ان کو تیار کرنے کے لیے انہوں نے کون سے ایسے کام کیے ہیں کہ وہاں پہ اتنا زیادہ ایک ایکسٹریم سوچ جو ہے وہ پائی جاتی ہے ان لوگوں کے اندر جو کہ اسپیشلی ہندو ہیں اور ہندو مذہب سے جڑے ہوئے ہیں, یا وہ جو نازسٹ ایک خاص قسم کی وہ جو ایک ایکسٹریم نظریات لے کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو کس طرح سے یہ کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں, اور آخر اس کا الٹیمیٹ اینڈ کہاں جائے گا؟ دیکھیے اس کا آغاز تو 1924-25 میں جب انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا, گول والکار, ڈاکٹر گول والکار, جی بالکل, انہوں نے نظریہ پیش کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے, یہاں سے انگریز کو بھی نکالو, مسلمان کو بھی نکالو, عیسائی کو بھی نکالو. اور اسی بنیاد پہ انہوں نے کانگریس سے اپنا مختلف نظریہ رکھا. لیکن اس وقت کانگریس کی سوچ عام عوام میں زیادہ مقبول تھی, اسی یہ بیک گراؤنڈ میں پس منظر میں رہے. پھر اس کے بعد جب 80s اور 90s میں انہیں یہ ریئلائز ہوا کہ یہ صرف ہندو ایکسٹریمزم کی سوچ لے کے کچھ تبدیلی نہیں لا سکتے, جب تک وہ سیاست کے اندر طاقت نہیں حاصل کریں گے اور ریاست کے
مختلف اداروں کے اوپر کنٹرول نہیں حاصل کریں گے اس وقت تک وہ ہندو اور ہندوتوا کی پرچار اور اس کا پھیلاؤ نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے انہوں نے پھر بی جے پی کو اپنا فرنٹ فیس بنایا اور 90s کے اندر انہوں نے پھر اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اور ایک دفعہ یہ اٹل بہاری واجپئی کی گورنمنٹ آئی اور اس کے بعد پھر 2013-14 میں جب سے مودی کی گورنمنٹ آئی ہے تو یہ تو 100% آپ کہہ لیں کہ ڈیٹو کاپی آف RSS آئیڈیالوجی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب چلے مسلمانوں کے ساتھ تو ان کی ایک روایتی سی ایک معاملات ہیں, ایک ضد ہے یا اقتضاد ہے جو چلا آ رہا ہے, ایک کانفلکٹ ہے جو موجود ہے عرصہ دراز سے. باقی وہاں پہ جو مذاہب ہیں اور جو منارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ان کا کوئی اچھا سلوک نہیں ہے. دلتوں کے ساتھ دیکھیں, کرسچنس کے ساتھ دیکھیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ سفر کر رہے ہیں, تو اس کی بھی یہی کوئی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے یہ بات ایک ان کے عقیدے کے اندر راسخ ہو چکی ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھی اور باہر کا بندہ آ کے بیٹھ کے یہاں پہ کاروبار کرے گا, رہے گا, سیاست کرے گا, کچھ بھی کرے گا, وہ اسے اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی مسلمانوں کی طرف سے آواز اٹھتی ہے تو وہ کہتے ہیں جس کو زیادہ مسئلہ ہے تو وہ پاکستان چلا جائے, ہاں دیکھیں سر, یا ایران چلا جائے یا افغانستان چلا جائے. تو اپنے شہریوں کو اس طرح کی بات کرنا یہ کوئی کسی بھی ریاست کو زیب نہیں دیتا. تو اس لیے اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ ہندوستان نے اس کو ایز اے ویپن یوز کیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تو ڈومیسٹکلی ہو گیا. یعنی یہ جو تفریق ہے اس کو وہ بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں, اور اس سے مقصد ان کا کیا ہے پھر؟ دیکھیے مقصد ہے ریاست کے اداروں پہ کنٹرول کرنا اور ریاست کو کنٹرول کرنا, ریاست کی پالیسی کو کنٹرول کرنا, ریاست کی سفارتکاری کو کنٹرول کرنا, ڈومیسٹک اور فارن پالیسیز کو کنٹرول کرنا. اور یہی آپ پچھلے 2013-14 سے جب مودی کی گورنمنٹ آئی ہے 1.0 2.0 اور ان تمام میں آپ ان چیزوں کو بڑی ایک اسینڈنس ٹریجیکٹری آپ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کی پہلے یہاں تک کہ ابھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالتیں بھی ان کی ریڈیکلائز ہو گئی ہیں. ایسی میں بلکہ آپ کے ساتھ RSS کے کیسز جنہیں ان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی نے لائک یہ جو سمجھوتا ایکسپریس کے کیسز تھے, جی بالکل, ان کو کنوکٹ کیا گیا اور پھر عدالتوں سے ہی ان لوگوں کو بیل مل گئی, آزاد ہو گئے, رہا ہو گئے, صرف اس بنیاد پہ کہ کیونکہ انہوں نے یہ ایک ہندوتوا کے کانٹیکس میں یہ بات کی ہے. اور ہندوتوا کی جو مین بات جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا, سوری فار گوئنگ بیک, وہ یہ ہے کہ ہندوتوا کیا ہے. ہندوتوا 3 لفظوں کے اوپر گھومتا ہے. ایک ہے ہندو, دوسرا ہے ہندی اور تیسرا ہے ہندوستان. گیو می اے منٹ ٹو ایکسپلین. نہیں, زبردست بات ہے, میں سننا چاہ رہا ہوں. اچھا, ہندو وہ کہتے ہیں جی ریلیجن آف انٹائر سب کانٹیننٹ ول بی ہندو, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں رہے گا. دوسرا ہے ہندی, اس پورے علاقے کی خطے کی زبان جو ہے وہ ہندی ہوگی. اردو, گجراتی, یہ ساری بھاشا زبانیں یہ سب یہ آگے پیچھے, ٹھیک ہے, کوئی پشتو نہیں, کوئی اردو نہیں. تیسری چیز ہے ہندوستان. جب یہ تیسرا لفظ جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے, اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے یہ ایک کنسرن ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ پورا ہندوستان جو کہ انگریز کے دور میں تھا یا اس سے پہلے تھا, یہ پورا ایک اسٹریٹجک یونٹی ہے. یہ ہندوستان ہے, پاکستان بھی ہندوستان ہے, بنگلہ دیش بھی ہندوستان ہے, سری لنکا بھی ہندوستان ہے, بھوٹان بھی ہندوستان ہے, یہ سب ہندوستان. اس لیے وہ پرانے نقشے بھی لے کے آ گئے. جی, تو لہٰذا یہ تو سب سے بڑا ان کا آبجیکٹو ہے, جس کے آگے پھر چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز نکلتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہاں پہ ایک ضمنی سوال ہے جی جو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر ان کا یہ والا ہے تو پھر حکومت تو مسلمانوں سے لی تھی نا, تو واپس بھی مسلمانوں کے پاس آنی چاہیے تھی. ایسا بھی نہیں ہوا. خیر یہ ایک ڈبیٹ ہے, اس پہ میں آپ سے ایک علیحدہ ضرور ایک نشست کسی وقت ہم کریں گے. ڈاکٹر صاحب, میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, بڑی بھیانک رپورٹ ہے. رپورٹ یہ کہتی ہے کہ بھارت میں جو اندرونی مسائل ہیں اس کے,
وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. مثلاً یہ کہ بے روزگاری کا وہاں پہ 15 سے 29 سال کے نوجوانوں میں جو تناسب ہے وہ 16% تک پہنچ چکا ہے, اور شہری علاقوں میں یہ 18% تک چلا گیا ہے. آپ سوچیں ذرا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی غربت جو ہے, غربت 3.4 یعنی 3 کروڑ 40 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو بے تحاشا غریب ہیں, بے تحاشا غریب ہیں. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی 20% آبادی ایسی ہے جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. اور رپورٹ یہ کہتی ہے کہ بھوک اور خوراک کی کمی جو ہے وہ 19.5 یعنی 195 ملین لوگ جو ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہیں. اور یہی نہیں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 80 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جو راشن اسکیم کے تحت ان کو سپون فیڈنگ ہو رہی ہے. اب یہ ہے صورتحال وہاں پہ. عام آدمی مر رہا ہے, برباد ہو گیا ہے, سڑک پہ آ گیا. وہاں پہ جو بے گھر افراد ہیں وہ 25% ہیں اربن آبادی کا. بھئی آپ اپنے مسائل کو, آپ شائننگ انڈیا کی بات کرتے ہیں, آپ ایک ڈیموکریٹک انڈیا کی بات کرتے ہیں, آپ کی آبادی جو ہے وہ مر رہی ہے, تباہ ہو گئی ہے, اور چلے ہیں آپ کس قسم کی جو ہے. تو اس طرف کیوں نہیں دھیان دیتے؟ یہ کیا آخر ان کا انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹوٹ جائے گا انڈیا؟ دیکھیے, جو آپ نے انڈیکیٹرز دیے ہیں یہ پڑھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے بہت دلچسپی ہونی چاہیے ان میں, کیونکہ ایک چیز وہ ہے جو آپ دنیا کو بتا رہے ہیں, اور ایک چیز وہ ہے جو کہ زمین پہ ایگزسٹ کرتی ہے. جو آپ بتا رہے ہیں وہ شائننگ انڈیا, رائزنگ انڈیا, بیوٹیفل انڈیا اینڈ کلچرل انڈیا, ڈیموکریٹک انڈیا, اور انڈیا کے ساتھ جو اچھے اچھے الفاظ لگ سکتے ہیں آپ لگاتے جائیں اس پہ. اور جو آن گراؤنڈ ہے, اچھا یہ رائزنگ, شائننگ, بیوٹیفل, یہ سارے نا بڑا چھوٹا سا کمپوننٹ ہے, آئیوٹا آف انڈیاز پاپولیشن, آئیوٹا آف انڈیاز ریپرزنٹیشن ان ایوری سیگمنٹ آف لائف. جو بڑا سیگمنٹ ہے وہ ہے ڈپرائیوڈ سٹیزنس, فریگمنٹڈ سوسائٹی, جس کے اندر نہ سکھ وہاں پہ پرسکون بیٹھے ہیں, نہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کو آزادی ہے, نہ وہاں پہ عیسائیوں کو آزادی ہے, نہ دلتوں کو, نہ دلتوں کو ہے. ذات کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے ود ان ہندو ان کی اسٹریٹیفکیشن ہے, گروپنگ ہے, کلاس بندی ہے, درجہ بندی ہے, برہمن, ویش, کھشتری, شودر. جی بالکل. جو شودر ہے وہ انٹرسٹنگلی ان کی سب سے بڑا سیگمنٹ آف پاپولیشن شودر ہے. ابھی بڑے پاپولیشن سیگمنٹ کو وہ کہاں لے کے جائیں؟ اٹ از اے چیلنج فار دیم کہ اگر ہم ان کو باہر بھیجیں, کہیں ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ دنیا کہے گی یہ تو ہندو ہیں آپ کے. اسی لیے تو ان کے خلاف بندوق اٹھائی ہوئی ہے, وہ ان سے لڑ رہا ہے, ان سے وہ اپنے حقوق مانگ رہا ہے. اور جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں ان میں اگر آپ ریلیجس اینگل دیکھیں تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے یا تو وہاں پہ نان ہندو پاپولیشن ڈومینیشن میں ہے, بالکل, یا وہ وہاں ان کا انفلوئنس اسٹرانگ ہے, وہ کرٹیکل ایریاز میں یا کرٹیکل فیلڈز آف لائف کے اندر بڑے اسٹرانگ ہے. تو یہ اگر آپ اس کا ڈیپر انالیسس کریں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں نان ہندو کمیونٹیز اسٹرینتھ میں ہیں ان کی اسٹرینتھ کو توڑو, انہیں کمزور کرو, ان کو مارو. ان کے اگر اچھا تاجر ہے تو اسے اس کے برباد کر دیں اس کی تجارت کو. اگر وہ پروفیسر ہے تو اس کی اکیڈیمک پبلیکیشن نہ چھپنے دیں, اس کو اکیڈیمکلی گرو نہ کرنے دیں. اگر وہ فوج میں ہے تو اس کو فوج میں ایک سخت قانون قاعدے کے تحت رکھیں, وہ کہیں بھی اپنے ریلیجس بائس کے اوپر وہ اپنی لائف پریکٹس نہ کر سکے. اور اسی طرح باقی چیزیں ہیں. تو یہ سب چیزیں وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ اپنا کنٹرول وہاں پہ مضبوط کرے اور صرف ہندو بنیاد کے اوپر چیزوں کو آگے آنے دے. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ریزسٹنس بڑھی ہے پچھلے کچھ عرصے میں؟ یہ نظریہ بائی نہیں ہو رہا وہاں پہ؟ دیکھیے ہر چیز کا نا ایک ٹائم ہوتا ہے نا. یہ شروع میں جب آیا تو اس سے پہلے آپ انکمبینسی فیکٹر کو مت بھولیں. کانگریس کی این ڈی اے کی ایک لمبا اسپیل چلا ہے ان کا گورننس کا. اس میں کرپشن کے کیسز بہت سارے رپورٹ ہوئے, عوام بیزار ہو گئی. تو دے ور ویوڈ ایز اے وائبل آلٹرنیٹیو ڈومیسٹکلی. لیکن جب انہوں نے آ کے اپنے اصل رنگ دکھائے جس کے اندر انہوں نے سوسائٹی کو فریگمنٹ کیا, وائلنس کی طرف گئے, تو اس کے بعد ایون ہندوز کے اندر ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ نان وائلنٹ سوچ کے ہیں. وہ اپروو نہیں کرتے ہیں ان کی پالیسیز کو.
اسی لیے ان کی جتنی بھی چیزوں کی امپلیمنٹیشن ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ، ان کی ڈنڈا بردار فوج ہے. انہوں نے اپنا سٹرکچر ایسے ہی کیا ہوا ہے جیسے کراچی میں کچھ بھائی لوگوں نے کیا ہوا تھا. انہوں نے ہر سیکٹر کے اندر، ہر تحصیل کے اندر، یونین کونسل کے اندر ان کا پوری ایک تنظیم ہے. ایون بین الاقوامی چیپٹرز ہیں ان کے، ٹھیک ہے. ان کی پھر ایک پورا سینٹرل نظام ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، جو ان کے فائنانس کے معاملات ہیں، جو ان کے ٹریننگ کے معاملات ہیں. پھر جو جن لوگوں کو یہ سلیکٹ کرتے ہیں ان کی ایج، میل، فیمیل، اسٹوڈنٹس، مزدور، ہر سیگمنٹ کے لوگوں کو یہ فیلڈ کرتے ہیں، اور فیلڈ کرنے کے بعد ان کو ٹرین بھی کرتے ہیں. اور ٹریننگ کے اندر ڈنڈا بردار وائلنس تو ہے ہی ہے، ابھی انہوں نے اس سے آگے کی ٹریننگ بھی شروع کرا دی ہے. اب تو ہتھیار بند ان کے پورا جتھے ہیں، جو مسلح جتھے ہیں جو آتے ہیں آ کے مارتے ہیں لوگوں کو، اور وہاں سے جو اسٹارشن منی ہے اور باقی چیزیں آپ دیکھیں وہ بڑا ہے. کرائم کی آپ دیکھ لیں نا، وہاں پہ 2023 میں 62 لاکھ کیس رجسٹرڈ ہوئے تھے، اور اس میں 23% انکریز آیا ہے 2025 اور 26 میں. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے پاور لیس لوگوں کو ڈنڈا دے کے یا ہتھیار دے کے پاور دے دی، ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے طالبان یہاں پہ چند علاقوں میں کنٹرول کر رہے تھے، دیور پاور لیس. کوئی مزدور تھا، کوئی موچی تھا، کوئی مطلب ویک اسٹیٹ آف دی سوسائٹیز تھے. ان کے ہاتھ میں جب ہتھیار آیا، طاقت آئی، تو وہ انہیں تمیز ہی نہیں رہی کہ انہوں نے اس طاقت کا کیسے استعمال کرنا ہے. نہ انہوں نے عورت کا لحاظ کیا، عزت کی، احترام کیا، نہ انہوں نے کسی بزرگ کا کیا. نتیجتاً سوسائٹی ان کے خلاف ہوگی، اور انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے پاک فوج کے ساتھ، اور پھر ان کے خاتمے کا باعث بھی یہی بنا ہے. تو اسی طرح جب انہوں نے پہلے ریاست پہ کنٹرول کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے جو ان کے ریجنل لوکل چیپٹرز ہیں ان کو پاورز دی ہوئی ہیں. اب جس بندے کو پھینٹی لگانی ہو، جس مسلمان کو انہوں نے کرنا ہو، مارنا ہو وداؤٹ اینی سائن اینڈ سگنیچر، تو وہ ان کی یہ لوکل یونینز اور لوکل جو ڈنڈا بردار فورس ہے یہ کرتی ہے. پولیس وہاں کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن نہ اس کی رپٹ درج ہوتی ہے، نہ اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے. دیکھیں مسلمانوں کے انہوں نے وہ جاتے ہیں مسجدوں کے اسپیکر اتار لیتے ہیں. یہ پورا ڈیزائن آف وائلنس ہے، اور بڑا آرگنائزڈ، بڑے منظم انداز میں لے کے چل رہے ہیں. گاڑیوں کے اندر مسلمانوں کو بند کرتے ہیں، چابی لیتے ہیں اور اوپر تیل ڈالتے ہیں اور پھر آگ لگا دیتے ہیں اس کو. مطلب مسلمانوں کے ساتھ یا باقی قومیتوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ایک بہت بڑا ایک داستان ہے، ایک لمبی داستان ہے جس کو ہم بیان کرنے بیٹھے تو شاید ہمارے پاس ٹائم ختم ہو جائے. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ بھارت میں جو تحریکیں ہیں ان کی بھی ایک لمبی سی تعداد موجود ہے. میں تھوڑا سا آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو بغاوت کی تحریکیں ہیں وہ چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اڈیشہ، مہاراشٹرا، آندھرا پردیش اور تلنگانہ وغیرہ میں یہ ان کی یہ وہ ہیں جو باغی یونٹس ہیں، جو ماوئسٹ ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں. اور پھر ہم دوسری طرف بعد میں آئیں گے. یہ جو ہیں یہ کیا چاہ رہے ہیں وہاں پہ، اور ان کا کیا ڈیمانڈ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ انڈیا کے ایسٹ اور ویسٹ کا اگر آپ ورٹیکلی اس کو ڈائسیکٹ کر دیں، ایسٹ اور ویسٹ، جی، پورے ایسٹ میں نیریٹو بکتا ہے وہ پاکستان کا تھریٹ بہت اسٹرانگ ہے. یہ دہشت گردی بھی ادھر ہی کریں گے، اگر جنگ ہوتی ہے تو بمباری بھی تمہارے اوپر ہوگی، ٹھیک ہے. جو ان کا ساؤتھ ہے اور جو ایسٹ ہے وہاں پہ یہ نیریٹو نہیں بکتا، ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کے مسائل کچھ اور ہیں. وہ پھر اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ ترقی تو سارا کر گیا سینٹرل انڈیا، ناردرن انڈیا، ٹھیک ہے، اور صدرن انڈیا. جو فار ایسٹ والے ہیں یہ بیسیکلی ان کی جغرافیہ بہت سخت ہے، زندگی بہت سخت ہے. نہ وہاں پہ سڑکیں، موٹر ویز ٹھیک سے ڈیولپ ہوئیں، نہ وہاں پہ صحت کی سہولیات ہیں، نہ وہاں پہ تعلیم کی اچھی سہولیات ہیں. وہاں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو زندگی ایسی ہے جیسے آج سے 100-200 سال پہلے لوگوں کی ریموٹ ایریاز میں تھی. تو ان حالات میں یہ نیچرل سی چیز ہے کہ ریاست کے خلاف کسی بھی بندے کا کھڑے ہونا قدرتی امر ہے. یعنی ان کا احساس محرومی، ان کو احساس محرومی ہے، اور وہ بڑھ رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے. اور ریاست ناکام ہو گئی ہے ڈیلیور کرنے میں. ریاست کی اپنی عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی جی، ریاست اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے. کیونکہ جو پیسہ انہوں نے اپنے عوام پہ لگانا تھا وہ پیسہ اپنی جو شان و شوکت اور تورا امتیاز جسے وہ سمجھتے ہیں، ہارڈ پاور کی ایکومولیشن میں ان کا ڈیفنس بجٹ پاکستان سے 12-13 گنا بڑا ہے. اور کک بیکس بھی بڑے ہیں.
کمیشن بھی بڑا ہے. اور وہ اس لیے آپ کو نظر بھی آتا ہے نا کہ جو چیز 1 سال میں 2 سال میں پرکیور ہو اب دیکھ رہے سکتی یہ ہے. رافیل والا جو چکر ہوا ہے اس میں پتہ چلا ہے کہ جی کیا کیا کچھ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور ان کے اپنا جو فضول واہیات میڈیا ہے وہ خود ہی کہہ رہا تھا, ہم تو نہیں اس میں بات کرتے. اچھا آسام, ناگالینڈ, منی پور, تری پور, میزورام, یہاں پہ ایک اور طرح کی ہمیں ایک سچویشن نظر آتی ہے. ناگالینڈ نے تو باقاعدہ اپنا جھنڈا شنڈا بھی بنا دیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم تو ملک ہی اور ہیں. یہ جوڑ پائیں گے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اب کوئی معاملات ہونے والے ہیں, اس طرف جا رہے ہیں, چیزیں کچھ بن گئی ہیں. اب دیکھیں سکھ فار جسٹس جو ہے وہ کینیڈا میں کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے اور ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور جس قسم کے ان کے ساتھ حالات کیے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ رہے گا, قائم رہے گا انڈیا؟ آپ اگلے 5 سال یا 10 سال میں اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں یا اس کی کوئی ہے حصے بکرے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے وہ انڈیا ایک بڑی ریاست ہے اور اس کے اندر مسائل بھی بہت بڑے ہیں. جس چیزیں کو اکٹھا کیے ہوا تھا وہ تھا ان کا سیکولرزم کی ڈاکٹرائن, سو کال وہ جو ڈاکٹرائن تھی ان کی. ابھی جب سے RSS مودی آیا ہے سیکولرزم کو انہوں نے برباد کر دیا, اڑا کے رکھ دیا. تو سیکولرزم کی غیر موجودگی کے اندر آپ نے خود دیکھا ہے, آپ نے خود بتایا کہ ان تمام تحریکوں کے اندر ایک ایکسلریشن فیل ہوئی ہے اور یہ ہوم گرون ہے. کسی کو ضرورت نہیں ہے باہر والے ملک کو کہ وہاں پہ پیسہ لگائے, اپنا پیسہ برباد کرے. ان کے اپنے اندرونی چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ یہ اسٹیٹ کے اگینسٹ ان کی نفرت قدرتی ہے. تو اس لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا جو پروفائل بڑھ رہا ہے اور اس کے اندر انٹینسٹی, شدت اور حدت بڑھ رہی ہے اس کی, تو یہ آنے والے وقت میں 5 سال تو شاید تھوڑا کم عرصہ ہو, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی اسٹیٹ بننے کی دیر ہے. اس کے بعد جس طرح سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹس بنی تھی, ایک کے بننے کی دیر, اس کے بعد پھر ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, چوتھا, 5واں, اور پھر روکنا مشکل ہو جاتا ہے. اور انڈیا کی ابھی تک جو تھاٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے زور سے, طاقت سے, جیسے بھی ہے ہم نے ان کو علیحدگی سے روکنا ہے. یہ ان کا ون آف دی لیڈنگ ڈومیسٹک سیکیورٹی آبجیکٹو رہا ہے اور آج بھی ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جس دن پہلی گئی وہ اس کے بعد اس بارش کا پہلا قدر. ویسے آپ کس کو دیکھ رہے ہیں, کون بنے گا؟ ناگالینڈ, منی پور میں آپ دیکھیں نا, منی پور میں کتنے حالات خراب ہو گئے پچھلے کچھ دن سے. سب کے حالات اتنی کشیدگی ہے وہاں پہ اور اتنے لوگوں کو مار رہے ہیں, یہ لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ان کو. میں باقی پہلے ہی دوسری تو نہیں کہتا, لیکن یہ ضرور آپ کو ایک انڈیکیٹر دیتا ہوں کہ جغرافیہ سب سے اہم فیکٹر ہوگا اس میں کہ کون پہلا ہوگا. یہ درست کہہ رہے ہیں. اور جو جتنا نزدیک ہوگا انڈیا سے اتنا ہی اس کے لیے مشکل ہوگا. ایسی ہے. کشمیر کی تحریک کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. کشمیر میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے مظالم کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ سٹیج کیے جاتے ہیں, جیسے یہ پہلگام سٹیج کیا گیا اور اس طرح کے باقی واقعات جو ہیں وہ سٹیج کیے جاتے ہیں, اور پھر ایک خاص قسم کی سمپتھی وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور الزام بھی ہم پہ لگا دیتے ہیں. وہاں کا میڈیا اس ساری پہ کیوں چپ ہے اور کشمیر کے اوپر جو ہے وہ بولتے ہی نہیں ہیں, ان کے منہ میں بالکل ایسے جیسے ایلفی ڈال لی ہے. آپ نے وہ سنا ہوگا مودی میڈیا, گودی میڈیا, ہاں گود لیا ہوا ہے. تو اس کا جو انٹرپریٹیشن تو یہی ہے نا کہ وہاں پہ میڈیا کیا بولتا ہے وہ سارا کنٹرولڈ ہے, اور اسپیشلی یہ کشمیر کے معاملے پہ. اور یہ کشمیر کے اوپر صرف BJP RSS نہیں بلکہ اندر سے کانگریس بھی اس بات پہ خوش ہے کہ یہ برائی ہمارے گلے نہیں پڑ رہی, لیکن کشمیر کے اندر یہ زور لگا کے کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں اور جو آزادی کی تحریک ہے اس کو کچل رہے ہیں. جو حریت کی تحریک ہے, آزادی کی تحریک, یہ کشمیریوں کے لیے ترک کرنا ان کی موت ہے. جس دن وہ ہتھیار رکھ کے یا سیاسی اپنا جو سوچ ہے اس کے اندر سے حریت کا ایلیمنٹ اگر نکال دیں گے تو پھر ان میں اور عام انڈین شہری میں فرق کوئی نہیں. پھر ان کے لیے پریفرنس یہی ہوگی کہ وہ انڈین سسٹم کے اندر الیکشن بھی لڑیں, انڈین گورنمنٹ سے ساری سہولیات بھی لیں, انڈین سٹیزن سہولیات تو ختم کر دی ہیں, اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا, وہاں پہ پراپرٹیز خریدی جا رہی ہیں, انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ نئے مندر بنا دیے ہیں اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ ہو رہی ہیں کہ وہ اس کی جو اوریجنلٹی تھی اور جو ان کی ایک اپنا جو ایک تشخص تھا اس تشخص کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. تو اب کیا اور کیا کریں گے وہاں پہ؟ یہ
دیکھیے ڈیموگرافک تبدیلی جو ہے جی یعنی کہ آبادی کے تناسب کی تناسب کی تبدیلی، بالکل یہ آبادکاری اس کے شروع کی اوپر ہے انہوں نے، ہاں ایک منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے، بالکل آرگنائزڈ ہے. جس میں پنڈتس کو واپس لا کے آباد کیا گیا، مختلف اسکیمیں دی گئی ہیں، انسینٹیو اسکیمیں کہ انسینٹو جو بالکل یہاں پہ آباد ہوگا اس کو سہولیات دی جا رہی ہیں ریاست کی طرف سے، اور وہ ہر آئے دن ان کے اندر امپرومنٹ کرتے جا رہے ہیں، اپ اسکیل کرتے جا رہے ہیں تاکہ لوگ انسینٹیوائز ہوں اور وہاں پہ آ کے زیادہ ہندو آئیں. جی اسی طرح وہ مسلمانوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں وہاں پہ کسی اور علاقے سے آ کے وہاں پہ آباد بسنے ہونے میں. کے لیے. جی ٹھیک ہے، جو لوکل آبادی ہے اس کو وہ گریجولی اور سائنٹیفکلی اس کو ختم کر رہے ہیں، ہاں، مار رہے ہیں اس کو. مار رہے ہیں. جی بالکل. یا جو جیل میں گیا ہاں اس کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ ایسے. وہ واپس نے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، کب آنا ہے، اور بہت سارے لوگ تو وہیں سے ان کی پھر پتہ اور سرا نہیں ملتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کی ہیں چیزوں کو. اندرونی طور پہ تو مسائل ہیں ہی بھارت کے، لیکن اس کے کوئی اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں. ہم پہ تو الزامات کی اس کی ایک پرانی روایت ہے نا، ایک وتیرہ ہے اس کا، اسے وہ لگا رہتا ہے، بکواس کرتا رہتا ہے. دنیا بھی اب سمجھ گئی ہے کہ اس کی عادت ہے، اس نے بولتے رہنا ہے. اب اس کی باقی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اس کے کچھ اچھے تعلقات نہیں. چین کے ساتھ آپ دیکھیں اس کی جنگ بھی ہو چکی ہے، ابھی پچھلے بھی انہوں نے اس کے علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا چائنا نے، اور مار مار کے ان کو باندر بنا دیا تھا. پھر اس کے بعد دیکھیں ان کی جو ہے سری لنکا کے ساتھ بھی کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں، نیپال کے ساتھ بھی ان کے جو ہے وہ معاملات ہیں لینڈ کے اور باقی جو ہیں وہ سارے. اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے، اور پھر آ کے ادھر پنگے کرتا ہے افغانستان کے اندر بھی جو ہے یہ ہمیں بھی ذلیل کر رہا ہے، ایک تو ادھر سے کرتا ہے ایک ادھر سے آ کے کرتا ہے. تو اس کا کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ سفارتی طور پہ ویک ہو گیا ہے، یا اس کی وہ جو اندرونی پالیسیاں ہیں وہ باہر غالب آ گئی ہیں کہ یہ باہر بھی اسی طرح کی جو ہے اس کی نے روش اپنا رکھی ہے؟ پہلی تو میں نے آپ کو جو تین بتایا نا، ہندی، ہندو، ہندوستان، جو تیسرا لفظ ہے ہندوستان، یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے کہ وہ چاہتے ہیں پورے ریجن کے اندر کسی اور کو ایڈمٹ نہ کیا جائے، یا وہ ٹوٹلی سبمٹ کر دیں انڈین ہیجمنی کے انڈر، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنی بات اپنی کسی بھی چیز میں انڈیا کو اپوز نہ کر پائیں. جی یہ ہو گیا. تو اسی کے اندر رہتے وہ سارا کچھ آپریٹ کر رہے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ہم تھوڑی سی بریک لیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اپنے سامعین کو اور اپنے ناظرین کو کہ ہم بات کریں گے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب سے. وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ جائیے گا نہیں. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر جاوید اسلام صاحب بھی موجود رہیں گے. یہ بھی کہیں نہیں جا رہے اور آپ بھی کہیں مت جائیے گا. ہم آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اسلام، جبکہ زوم پہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب بھی ہیں. آپ ڈیفنس اور سیکورٹی کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے اعجاز ملک صاحب آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلگام واقعہ ہوتا ہے، اور پھر پہلگام واقعے کے نتیجے میں وہاں کا میڈیا ہم پہ الزام لگا دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے آج 22 اپریل ہے اور آج ہی کے دن جو ہے یہ واقعہ ہوا تھا. تو میں تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھائیے کہ یہ جو وتیرہ ہے وہاں کے میڈیا کا، اور یہ ایک روش ہے وہاں کی حکومت کی کہ وہ بغیر کسی ثبوت کے سیدھا الزام ہم پہ ڈال دیتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ جی. یہ آج آپ نے یہ ارینج کیا ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ واقعے کو، جس کے بعد ایک جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد پھر اس خطے کا نقشہ ہی بدل گیا. تو اس کی ساری جو
जड़ें हैं वो इस पहलगाम वाक़े से हैं। पाक भारत जंग और भारत की शिकस्त और उसके बाद भारत की जो है आइसोलेशन और पाकिस्तान का अरूज माशाल्लाह। देखिए ये अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें पाकिस्तान भारत ताल्लुकात की, तो ये चीज़ उनके पॉलिसी में है, अगर मैं ये कहूँ कि उनके डीएनए में है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उनकी लीडरशिप में भी होते हैं और अवाम में भी वो ये नैरेटिव हमेशा अलाइव रखते हैं। आप ये देखिए कि उनके यहाँ इलेक्शन होते हैं तो उसमें पाकिस्तान बैशिंग, कश्मीर बैशिंग, ये उनके इलेक्शन कैंपेन का एक बड़ा हिस्सा होता है। हमारे यहाँ कश्मीर का मसला हमारे लिए उनसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसमें हम हक पर हैं और वो उसमें जो है गलत साइड पे हैं टेक्निकली, लीगली और हर एतबार से। लेकिन हमारे यहाँ किसी इलेक्शन कैंपेन में कश्मीर का मसला डिस्कस नहीं होता। हमारी पार्टीज़ के मैनिफेस्टो में अगर कहीं हो भी तो वो एक बड़ा माइल्ड सा उसका मेंशन होता है। फिर हमारे यहाँ हम पहली दिहाई को छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता हमने रिकंसाइल कर लिया भारत के साथ को एग्जिस्ट करने को। हम कभी ये नहीं कहते कि हम भारत को तोड़ना चाहते हैं, हम भारत को ख़त्म करना चाहते हैं। हम तो कॉम्पोजिट डायलॉग के ज़रिए उनके साथ एक सॉवरन स्टेट के मुताबिक रहना चाहते हैं, अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहते हैं। ये बिल्कुल तो ये बैकग्राउंड है। जी 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 लेकिन उनका रवैया आपने देखा भारत में जब से इंतहा पसंद पार्टीज वो उनका फार राइट विंग है, जब से वो इक़्तिदार में आया है, जब से आरएसएस जो है वो बीजेपी की सूरत में पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे आई है, तो वो अब इसको एज ए स्टेट पॉलिसी परसू कर रहे हैं कि हमने जो है पाकिस्तान से लड़ना है, हमने पाकिस्तान को नीचा दिखाना है, हमने कश्मीर पे अपना मुकम्मल कब्जा करना है। और उसके लिए आपने देखा कि उन्होंने किस तरह 37 अपने ही आइन की पामाली करते हुए वो उसकी मुख्तलिफ जो उसकी आर्टिकल्स थे उनको एब्रोगेट किया और कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तो उन्होंने चेंज कर ही दिया है। तो इसलिए आप देखें कि सन 2000 से जब दुनिया में एक इन्वायरमेंट बनी ना 9/11 के बाद, कि जिसमें दहशत गर्दी के खिलाफ एक अवेयरनेस और एक नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हुआ, तो उसमें भारत और भारत में रॉ ने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने पाकिस्तान को मिलाइन करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान कश्मीर में दरअंदाजी कर रहा है। हालांकि अगर आप फिजिकल वहाँ देखें तो हर 8 निहत्ते लोगों पे जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें हर 8 निहत्ते लोगों पे एक मुसल्लह फौजी। जी बिल्कुल ऐसे। दुनिया की सबसे बड़ी कंसंट्रेशन है सिविलियन वर्सेस आर्म्ड फोर्सेस। बॉर्डर उन्होंने पूरा फेंस किया हुआ है, बॉर्डर के ऊपर डे एंड नाइट इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल सर्वेलेंस हो रही है। अब उसकी मौजूदगी में अगर एक परिंदा भी यहाँ से जाता है तो वो भी वो ट्रैक करते हैं। तो उसमें ये कहना कि जी यहाँ से कोई दरअंदाजी हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ये एक इंतहाई अहमकाना बात है। लेकिन वो बड़े तवातुर से अपने प्लान्स पे चल रहे हैं। और फिर हमने देखा कि ये सन 2000 से हो रहा है, यानी 9/11 के बाद से जब से उनकी ये सोच में शिद्दत आई, वो एक पार्लियामेंट पे अटैक के बाद हम 1 साल तक पाक भारत जो है सरहद पे दोनों मुल्कों की फ़ौजें आई बाल टू आई बाल बैठी रहीं और किसी वक्त भी हम ज़रा सी बेहतियाती से एक ओपन वॉर में जा सकते थे। लेकिन अल्टीमेटली 1 साल के बाद भारत ने रिट्रीट किया
تو وہ مسئلہ جو ہے وہ وقتی طور پہ حل ہو گیا. پھر بامبے میں ایک اسٹیٹ مینیجڈ انہوں نے ہوٹل اٹیک کیا, وہ ساری ہسٹری آپ کو اور آپ کے ناظرین کو پتہ ہے. اس کے بعد کی ٹینشن, اس کے بعد پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کے منصوبے اور اس کے دعوے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بالا کوٹ ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان نے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں جو جواب دیا وہ ظاہر ہے منہ توڑ جواب تھا. ابھی نندن کا کیپچر ہونا, پھر اس کے بعد اس کو چائے پلا کے واپس بھیجنا, اور پھر ہم آ جاتے ہیں پہلگام. جی ہاں جی وہ تو ہو گیا, لیکن اس کے بعد پہلگام آتا ہے. اب پہلگام کے لیے کی تھوڑی سی ان کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ اس دوران 2019 سے لے کے تو 2025 کے درمیان میں انہوں نے اپنی ایئر فورس کو ایکوپ کر لیا اسٹیٹ آف دی آرٹ رافیل جہازوں سے, جس کے بارے میں 2019 میں مودی صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو یہ ہمیں شرمندگی نہ ہوتی. تو اب رافیل بھی آ گئے. اس کے بعد ایئر ڈیفنس سسٹم میں انہوں نے دنیا کی بہترین جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے S-400 وہ انہوں نے انڈکٹ کر لیے. تو اب ان کو یہ لگا کہ ہم ملیٹریلی بہت اسٹرانگ ہو گئے. ادھر پاکستان کے بارے میں ان کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ پاکستانی سوسائٹی پولیٹیکلی شدید پولرائزڈ ہے, فالٹ لائنز ہیں ہمارے ہاں, اور شاید فوج اور عوام میں کوئی دوریاں پیدا ہو گئی, اور اس کے علاوہ پاکستان اکنامکلی پاکستان جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے. تو یہ دو ان کی ایزمپشن تھی. اور تیسری اور سب سے بڑی جو ہے نا حماقت انہوں نے جو کی, وہ انہوں نے یہ ایزیوم کیا کہ چونکہ بھارت امریکہ کی شے پہ اس خطے میں چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کو جو ہے امپلیمنٹ کر رہا ہے, تو اس کے پاس ایک بلینکٹ کلیئرنس ہے کہ وہ صرف چائنا کے معاملے میں اگر وہ امریکی مفادات کو سپورٹ کر رہا ہے اور پروان چڑھا رہا ہے تو اس کے بدلے میں وہ جو چاہے کرے, دنیا آنکھیں بند رکھے. اب وہ یہ تین assumptions کے ساتھ انہوں نے پہلگام کیا. پہلگام کے بعد انہوں نے پاکستان نے بڑی بھرپور جو ہے اس کو ایک ڈپلومیسی سے پاکستان نے کہا کہ جی آپ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیں, لیکن انہوں نے اسٹریٹ اوے پاکستان کو بلیم کر دیا. اور پھر اس کے جواب میں انہوں نے پاکستان میں ملٹیپل جگہوں پہ سیولین علاقوں پہ جی بالکل جو ہے اٹیک کر کے یہ کلیم کیا کہ ہم نے الیجڈلی کوئی ٹریننگ کیمپس جو ہیں وہ تباہ کیے ہیں. اور پھر ان کی یہ ڈیمانڈ تھی, اور اس وقت دنیا میں بھی ان کی چونکہ اچھی لابنگ تھی تو بہت سارے ملک پاکستان کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہو گیا ہے اس کو آپ جو ہے نا بس قبول کریں اور اس کا رسپانس نہ دیں. یہ بیک گراؤنڈ. اچھا ملک صاحب ایک چیز میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. ابھی آپ نے جی ملک صاحب ایک چیز میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں اعجاز محمود صاحب. انڈیا آپ نے بات کی رافیلس کی, صورتحال یہ ہے کہ ان کے جہاز گر رہے ہیں, کبھی ایئر شو میں گر جاتا ہے, کبھی ان سے ویسے گر جاتا ہے, چلائے جاتے نہیں ہیں, تو ان کی جو پروفیشنل کیپیسٹی ہے وہ تو ہے نہیں اس قابل. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان کو بطور ایئر وائس مارشل آپ ریٹائرڈ؟ جی جی آتا ہوں کہ آج کا دن کا ہمارا فوکس ذرا مختلف ہے. پہلے میں اس ٹاپک کو جی پلیز اجازت دیں 2 منٹ میں کمپلیٹ کر. جی پلیز. تو اس کے بعد پاکستان پہ بڑا پریشر تھا کہ جی اس کو آپ نیو نارمل سمجھ لیں تو بات یہیں رک جائے گی, کیونکہ دیکھیں دو نیوکلیئر آرم ملکوں میں تنازع جو ہے نا وہ ایک لوکلائزڈ وار نہیں ہوتی, وہ پورے خطے کو, اس خطے میں دنیا کی 2/3 آبادی رہتی ہے, نیوکلیئر وار کی صورت میں وہ 2/3 آبادی برباد ہو جائے گی. لیکن پاکستان نے ایز اے ساورن اسٹیٹ اور پاکستانی قوم نے اکٹھے ہو کے پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رسپانس دیں گے. ہم نے جب رسپانس کے لیے ہم ابھی جو ہے
तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने एक और एस्केलेशन की कि उन्होंने पाकिस्तान पे अब बहुत सारे ड्रोन्स जो है वो लॉन्च किए। अब हमारे पास बिल्कुल कोई चॉइस नहीं थी। फिर पाकिस्तान की अफवाज ने और बिलखसूस पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उन्होंने जो है अपना ऑफेंसिव लॉन्च किया अल्लाह का नाम लेके, और फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को किस तरह से जो है वो ज़मीन बोस किया। हमने उनका जो उनके दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे, एक राफेल और दूसरा S-400, हमने एक्सक्लूसिवली उन दोनों को हिट किया। मेरी ज़ाती तौर पे हमारी ब्रीफिंग हुई बाद में जंग के फ़ौरन बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ से, वो खुद जो है जंग के दौरान हर वक्त ऑप्स रूम में रहे और ख़ुद उन्होंने जो है ना इस ऑपरेशन को लीड किया। और उनकी ये इंस्ट्रक्शंस थी कि हम सिर्फ फोकस करेंगे इन मेन टारगेट्स पे। और इसलिए आप देखें कि बहुत सारी टारगेट आपने सुना होगा कि हमारे पास हर वक्त अपॉर्चुनिटीज़ थी कि दूसरे जहाज़ों को भी गिराएं, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर उन टारगेट को फोरगो किया ताकि मिशन सीक्रेसी बरकरार रहे। और हमने उनके राफेल गिराए, उनके S-400 तबाह किए, और उसके बाद फिर जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। ये पूरी जी जो मिलिट्री एस्पेक्ट है इस पूरे किस्से का। उसके नतीजे में पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से अपना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया, दुनिया के कैपिटल्स में गए फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर, और फिर हमने अपना केस हकाइक के साथ दुनिया के सामने रखा, भारत को एक्सपोज किया। और फिर आप ये देखें कि वो भारत पिछले एक साल में इतना आइसोलेट हो गया कि आज वो मिन्नतें कर रहा होता है कि किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी मिशन में उनको इंक्लूड कर लिया जाए। इस हिस्से में दुनिया की तीसरी आलमी जंग हो रही है जो है लिमिटेड स्केल पे, मैं कहूँगा पोटेंशियली आलमी जंग। ईरान 3 मुल्क लड़ रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, और भारत उसमें कहीं देखने को या सुनने को नहीं मिल रहा। तो ये तकदीर बदल गई इस खित्ते की। पाकिस्तान इस वक्त इस खित्ते का ही नहीं, ग्लोबली पाकिस्तान पीस स्टेबलाइजर बन गया। आज जो पाकिस्तान की लीडरशिप का कद काठ है और आज जो पाकिस्तान का एक रियासत के तौर पे जो कद काठ है, ये इसकी नज़ीर नहीं मिलती हमारे हिस्ट्री में। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आज जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये उसी जंग का नतीजा है जिसमें पाकिस्तान ने अपने आप को एक बड़ी न्यूक्लियर जिम्मेदार रियासत, एक बड़ी फातेह फौज रखने वाला मुल्क और एक मजबूत कौम के तौर पे हमने अपने आप को मनवाया है। तो ये एक दिन में हासिल नहीं हुआ जी, इसके अंदर पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, मुसल्लह अफवाज, उसकी लीडरशिप, और अल्लाह ताला के हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। अब आपका सवाल जो उनके प्रोफेशनलिज्म के बारे में, मेरी सारी ज़िंदगी गुजरी जी एयरफोर्स में। अगर आपको पता है बैकग्राउंड हमारी ये है कि हम दोनों एयर फोर्सेस रॉयल एयर फोर्स से हम लोग बने। एक तरह की तकरीबन ट्रेनिंग थी शुरू में, और हर चीज़ तकरीबन आप ये कह लीजिए कि मिलती जुलती थी। लेकिन फिर ओवर द ईयर्स दोनों मुल्कों में फ़र्क आना शुरू हो गया। जब पाकिस्तान में पहले 2 ब्रिटिश CNCs चले गए, तो जब पाकिस्तान एयरफोर्स की क़यादत संभाली एयर मार्शल असगर खान साहब ने, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स का जो है सोच, ट्रेनिंग, ऑपरेशनल रेडीनेस और ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन्स, स्ट्रेटजीज, प्लान्स, वो सब बदल गए। और उसके बाद फिर नूर खान साहब आए, उनकी क़यादत में हमने 65 वॉर लड़ी। किस तरह हमने उस जंग में भारत को 4 दिनों में उस वक्त भी हमने ज़मीन बोस कर दिया। वो MM आलम, सरफराज रफ़ीकी, यूनुस हसन, सैसल चौधरी के किस्से वो दुनिया की तारीख बने हुए। एयर वाइस मार्शल साहब, आप बहुत शुक्रिया। असल में हमारा टाइम ख़त्म हो गया। आई एम वेरी सॉरी। आपकी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और मैं सुनना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम नहीं है। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया जी।